بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ کا رہنے والا ایک شخص تھا جسے اللہ رب العزت نے بہت زیادہ اولاد سے نوازا تھا، جس کے صرف بیٹے ہی بیٹے 9 تھے۔ بیٹیاں اس کے علاوہ تھیں، جن کے پاس رہنے کے لیے 3 مرلے کا گھر تھا۔ وہ شخص بہت ہی زیادہ پریشان تھا کیونکہ بچے جوان ہو چکے تھے۔ اب ان کی شادیاں کرنی تھیں اور ان کے پاس رہنے کے لیے جگہ بہت ہی کم تھی۔ سعودیہ میں رواج یہ ہے کہ وہاں پر بیٹوں کی شادی پر خرچہ بھی کافی زیادہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہاں کا رواج ہماری طرح کا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جس کی بیٹی ہے وہ اسے جہیز بھی دیتا ہے اور سارا خرچہ وغیرہ بھی اٹھاتا ہے، لیکن وہاں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر لڑکے والے ہی سارا خرچہ کرتے ہیں۔ لڑکی والوں پر کوئی بھی کسی قسم کا بوجھ نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں شاید اسی وجہ سے بچیوں کی پیدائش پر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کا اتنا بڑا خرچہ کیسے کریں گے۔ تو وہ شخص اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھا کہ اس کے 9 بیٹے ہیں اور بیٹیاں اس کے علاوہ ہیں، اور ان سب کی شادیاں بھی کرنی ہیں، اور تنخواہ بہت کم ہے۔ اس تنخواہ سے تو گھر کا گزارا کرنا بھی مشکل سے ہوتا ہے۔ اتنی بڑی شادیاں کیسے کریں گے؟ عجیب اتفاق ہوا کہ اس شخص کا دوست اس سے ملنے کے لیے اس کے پاس آیا۔ اس نے بہت ہی جلی سڑی باتیں سنائی۔ اس نے کہا کہ تم بہت ہی عجیب انسان ہو، کیا کیا ہے تم نے؟ تمہاری مت ماری گئی ہے کہ تم نے اپنے سب بیٹوں کو پڑھایا تو ہے لیکن سب کو مولوی بنا دیا ہے۔ یہ تم نے عجیب کام کیا ہے۔ تم 2 بیٹوں کو مولوی بنا دیتے اور باقیوں میں سے کسی کو ڈاکٹر، کسی کو انجینئر اور کسی کو کوئی افسر وغیرہ بنوا دیتے، لیکن تم نے تو سب کو مولوی بنا دیا ہے۔ اب چکھو مزہ اور ذلیل ہوتے رہو۔ اب یہ نہ تو کما سکتے ہیں، نہ خود کھا سکتے ہیں، اور نہ تمہیں کھلا سکتے ہیں۔ اب بیٹھ کے رو۔ وہ شخص اس کا بچپن کا دوست تھا، لیکن اس نے ایسی باتیں سنائیں کہ دل توڑ کر رکھ دیا۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ شاید میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر لیا ہے۔ اس نے کہا کہ جاؤ اور تلاش کرو اپنے بیٹوں کے لیے رشتے، اپنے جوتے چٹکا چٹکا کر بیٹھ جاؤ گے، لیکن آپ کو کوئی رشتہ نہیں دے گا۔ اس کی باتیں سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس کے بعد وہ شخص ایک بزرگ کے پاس گیا اور اس سے دعا کروائی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوا۔ وہاں پہنچ کر اس نے سلام پڑھا اور دعا کی۔ اگلے دن وہ بزرگ مسجد نبوی میں عشاء کی نماز پڑھ کر بیٹھے ہی تھے کہ وہ صاحب مٹھائی کا ایک ڈبہ لے کر مسکراتے ہوئے تشریف لائے۔ مسجد میں بیٹھے ایک شخص نے پوچھا کہ صاحب آپ کو کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے کہ بس اللہ کی رحمت ہوئی ہے۔ کہنے لگا کہ ہمیں پتا چلا کہ ایک پاکستانی انجینئر تھا جو کہ حادثہ میں فوت ہو گیا تھا۔ ان کی جوان بیٹیاں جو کہ پڑھی لکھی، خوبصورت و خوبصیرت ہیں، بہت ہی اچھی با اخلاق بھی ہیں۔ تو میں اپنی بیوی کو لے کر ان کے گھر چلا گیا۔ میری بیوی ان کے گھر گئی، ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ اندر سے پیغام آیا کہ میں آپ سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں پریشان ہو گیا کہ ابھی ابھی تو آئے ہیں، اور کیا ہوا ہے کہ اتنی جلدی یہ باہر آ رہی ہے؟ کہیں انہوں نے اسے اپنے گھر سے نکال تو نہیں دیا؟ جب میں اپنی بیوی سے ملا تو میں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ تو میری بیوی کہنے لگی سب ہو گیا، سب ہو گیا۔ تو میں نے کہا اے اللہ کی بندی، کیا ہو گیا؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، آخر کیا ہو گیا ہے؟ تو میری بیوی اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے کہنے لگی کہ بات یہ ہے کہ ان کی بچی اتنی خوبصورت ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں اس جیسی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی، اور میں تصور میں بھی ایسی بچی نہیں لا سکتی۔ اور جب میں نے اس کی ماں سے اس بچی کے بارے میں بات کی تو اس کی ماں کہنے لگی میرا خاوند دیندار تھا، اور میرے خاوند نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں اپنی ہر بیٹی کا رشتہ کسی عالم دین سے کروں۔ میرے خاوند کی خواہش تھی تو میں اس کی خواہش کے مطابق اپنی بیٹی کا رشتہ کسی عالم دین سے کروں گی۔ میری بیوی کہنے لگی کہ ایک اور بات بتاؤں؟ تو میں نے کہا بتاؤ۔ تو میری بیوی کہنے لگی کہ الحمدللہ ہمارے 9 بیٹے ہیں، اور ان کی بھی ماشاءاللہ 9 بیٹیاں، اور سب بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں۔
اور ہر بیٹی ہمارے بیٹے سے 2 سال چھوٹی ہے۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہر بیٹے کے لیے ایک ایک بیٹی لے لوں۔ میں نے اپنے تمام بیٹوں کی منگنی ان کی بیٹیوں سے کر دی ہے، اور باری باری جیسے ہی بیٹے بڑے ہوتے جائیں گے سب کی شادی کرتے جائیں گے۔ آج 2 منٹ میں میں اپنے 9 بچوں کی منگنی کر کے آ گئی ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس کے تمام کام اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیں تو پھر آپ نے دیکھا کہ 2 منٹ میں وہ کام ہو گیا جس کے لیے لوگ طرح طرح کی باتیں سنا رہے تھے۔ اور جب اللہ رب العزت کی مدد نہیں ہوتی اور ہم اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرتے ہیں تو ایک ہی بیٹی کیوں نہ ہو اس کا رشتہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور جب بیٹی کا رشتہ نہ مل رہا ہو تو ماں باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوتی ہے یہ والدین ہی جانتے ہیں، کہ اپنی بیٹیوں سے چھپ چھپ کر روتے ہیں، کیونکہ اگر بیٹیوں کے سامنے روئیں گے پریشان ہوئیں گے تو بیٹیاں سمجھیں گی کہ شاید ہم ان پر بوجھ ہیں۔ حقیقت میں والدین اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب رشتوں کے معاملات آتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ والدین چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے رشتے اچھے سے اچھے ہوں، لیکن اگر آپ اللہ رب العزت کے فرما بردار بن جائیں گے تو اللہ رب العزت آپ کا خود ذمہ دار بن جائے گا، آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اطاعت و فرما برداری اور حضور کے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، والسلام۔